آئیے ہم پھر سے وہ سبق یاد کریں جو علامہ نے ہمیں سنایا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پچھلے سیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری حیثیت کیا ہو گئی ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں ہوئی ہے۔ میں عرض کر دوں کہ یہ پریزنٹیشن، یہ خطاب ہندو مسلم بیلنس شیٹ نہیں ہے، بلکہ یک طرفہ مسلم تجزیہ ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ گفتگو ہے، ہمارا اپنا محاسبہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں کیا غلطیاں ہوئیں اور کیوں ہوئیں اور اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ مسلم ڈیلیما عالمی سطح پر محسوس کیا جاتا ہے تو پھر عالمی سطح پہ کچھ عناصر ہوں گے جو ہم میں مشترک ہیں۔ اس خاکسار نے ان عناصر کا بغور تجزیہ کیا اور اپنی سمجھ کے مطابق ان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے نزدیک درج ذیل باتیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ اول، حقوق العباد کو نظر انداز کرنا۔ دوم، رسم اسلام پہ زور اور روح اسلام سے غفلت۔ سوم، دوغلاپن یا ہپوکریسی، جمود یا تبدیلی مخالفت، سائنس اور مغربیت کی منجملہ مخالفت، پھر خواتین کے تئیں ہمارا سلوک، پھر نصیب اور صبر پہ زور اور لیڈرشپ کی ذمہ داریاں۔ آئیے ان عناصر کا بالتفصیل جائزہ لیں۔ میرے نزدیک سب سے بڑی غفلت جو ہم سے ہوئی وہ ہے حقوق العباد کے تئیں کمزوری۔ ہم نے کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ حقوق اللہ کی بنسبت حقوق العباد کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بقول شاعر، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ کسی موڑ پہ ہم نے یہ مان لیا کہ مذہبی فرائض خدا کے تئیں پورے کر دینا کافی ہے، قوم کے لیے اور خود اپنی فلاح کے لیے۔ رب العالمین کے نام لیوا، رحمت للعالمین کے امتی، بھول گئے اب یتیم خانے بنانے، اسکول، ہسپتال، ہاسٹل، بینک، پارکس، روڈز بناتی بھی ہیں تو صرف اپنے لیے۔ اب ہم بھول گئے آل عمران کی یہ آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں عوام کے لیے بہترین قوم بنایا گیا ہے۔ گویا ہمارے دو معاملے ہیں، ایک خدا کے تئیں اور ایک خدا کے بندوں کے تئیں۔ پہلے کو ہم مذہبی فرائض میں سمجھ لیں اور دوسرے کو سماجی فرائض۔ مذہبی فرائض میں ہم گن سکتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یا ہندو قوم گن سکتی ہے پوجا پاٹ، کرسچنز کہہ سکتے ہیں چرچ میں عبادت۔ ظاہر ہے کہ مختلف مذاہب کی عبادت کے طریقے مختلف ہیں، لیکن ان اراکین سے کا تعلق انسان اور اس کے خدا کے بیچ ہے۔ اس کا حساب لینے والا صرف اور صرف خدا ہے، اس کا اجر اس کو اس کا خدا دے گا، اور لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ وہ ان سے باز پرس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مذہبی اراکین کا تعلق ہے، دو قوم کے لوگ ایک جیسے انداز میں عبادت کرتے ہوئے نہیں پائے جائیں گے، ان کا سلوک ظاہر ہے کہ الگ الگ ہوگا۔ لیکن جہاں سماجی تعلقات کا یا حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ مذہب کی دیواریں بیچ میں نہیں آتی۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، افسر یا ملازمین کے ساتھ روابط، کاروبارانہ تعلقات، میونسپل کارپوریشن کے تئیں ہمارے فرائض، قوم اور ملک کے تئیں بین الاقوامی فرائض وغیرہ اس ضمن میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام انسان خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ایک جیسا برتاؤ کریں گے، ایک جیسے حقوق ہیں، ایک جیسے فرائض ہیں۔ اب ایسی سرزمین میں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود ہوں، مختلف نظریے رکھنے والے لوگ موجود ہوں، تو ان کے مذہبی اراکین کے سلسلے میں اختلافات ممکن ہیں، لیکن سماجی فرائض کے سلسلے میں وہ سب کے سب ایک جیسا رویہ رکھیں گے، ایسی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک مذہبی قانون پر چلا جائے۔ بھانت بھانت کے مذاہب کے ماننے والے جب ایک سماجی ناطے میں جڑے ہوئے ہوں گے تو ایک تیسری مشترک سب کو منظور ہو ایسا کوئی لائحہ عمل ہو جس پر عمل کیا جا سکے۔ آئیے ہم اس کو کہیں گے سیکولر ایجنڈا۔ یہ لا مذہبی یا مذہب کے خلاف نہیں بلکہ تمام مذاہب سے یکساں دوری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد ہوگی امداد باہمی، انسانیت، انسانی فلاح، سائنس، عقلیت، ان عناصر پر، اور نہ کہ گیتا یا قرآن یا بائبل۔ اب ظاہر ہے
کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز اس سلسلے میں کرنا ہوگا تاکہ ایک مشترک نظام پر عمل ہو سکے. جس طرح مذہبی فرائض خدا اور اس کے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے تو ہم اسے شخصی معاملہ کہیں گے یا پرسنل ڈومین، اور سماجی مسائل کو، سماجی معاملات کو ہم مشترک ڈومین یا انسانوں کا معاملہ کہیں گے.